شکریہ سلمان. اچھا میں کیونکہ زبیر عمر صاحب ہمارے ساتھ. زبیر صاحب یہ بیان کیجئے, اب آپ نے پورا اس کا احاطہ کیا ہے سارا کہ جس میں مس مینجمنٹ ہے, لیکن ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی اب ایشو ہوگا, اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک اپنا کلاؤڈ ہے اور بڑے کم نمبر ہے تحریک انصاف کا. پھر اس میں الائز کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا. مونس الائی صاحب اگرچہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو معروضی حالات ہیں اس میں وہ بھی ان سے خوش نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بڑی آئیڈیل سی سچویشن بن رہی ہے اپوزیشن کے لیے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن اس سچویشن کو پولیٹیکلی کیسے اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے, یا آپ کیا اس میں پلاننگ کر رہے ہیں؟ اب جب اسمبلی کے سیشنز ہوں گے تو گورنمنٹ کے پاس یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے, لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے. آپ کی کیا پلاننگ ہے اس ساری صورتحال کو اپوزیشن کیسے ایکسپلائٹ کرے گی اپنے حق میں؟ سمیع صاحب, میں اس سے صرف ایک چیز پہلے ایڈ کر دوں آپ کے جواب دینے سے پہلے. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر, پرسوں کے دن, پیر کے دن, یہ پرسوں جو بھی تھا, موہت پیرزادہ کے ساتھ شیخ رشید کا انٹرویو تھا چینل 92 پر, اور شیخ رشید نے یہ بتایا لائیو ٹی وی پر موہت پیرزادہ صاحب کو کہ جب پنجاب نے سبسڈی دے دی تو شیخ رشید کے بقول انہوں نے خود وزیر اعظم سے بات کی اور سیریس کنسرن ریز کیا کہ جی یہ کیا ہو گیا اور اس پر آپ کوئی ایکشن لیں. تو میں صرف یہ ایونٹ اس لیے بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم کو کوئی جنوری یا فیبری 2020 میں جا کے نہیں پتا چلا تھا, یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا سپتمبر 2018 سے. اینڈ ایٹ نو اسٹیج ڈیڈ ہی ریئیکٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن, نہ ایکسپورٹ کو روکنے کے لیے نہ سبسڈی کے حوالے سے ان کا کوئی کنسرن تھا. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے سمیع صاحب, ہمارے لیے تو یہ ایک بنا بنایا ایک ظاہر سی بات ہے, وی لو دس سچویشن کہ گورنمنٹ, کیونکہ جتنے زیادہ انٹرویو جہانگیر ترین دیں گے, جتنے زیادہ دوسرے لوگ ہوں گے, ان کے اپنا ایک بڑا طبقہ ہے. آپ نے دیکھا راجہ ریاض جو ہے فیصلہ آباد کے ایم این اے, وہ ان کے حق میں کود پڑے پریس کانفرنس کرنے کے لیے. تو ان کی بھی ایک بڑی ایک سائزبل سپورٹ ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل پارلیمنٹ میں بھی, اور ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا ایک کلاؤڈ ہے جہانگیر ترین کا. تو وہ اتنے آسانی سے تو یہ تو ہمارے لیے تو یہ وہ جتنا لڑیں گے اتنا ہم, فرینکلی اسپیکنگ ہمارے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میں اس سارے اس میں جہانگیر ترین کو ایک طرح سے ضرور ڈیفینڈ کروں گا, لیکن جہانگیر ترین کا بالکل انٹرسٹ ہوگا اور بھرپور انٹرسٹ ہوگا, اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے پریشر بھی ڈالا ہوگا. بغیر ان کے پریشر کے یہ سب کچھ نہیں ہوا ہوگا, نہ ایکسپورٹ نہ سبسڈی نہ کچھ. لیکن یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو لوگ ای سی سی میں تو نہیں وہ بیٹھے تھے, فیڈرل کیبنٹ میں تو نہیں وہ بیٹھے تھے, نہ ای سی سی کے وہ چیئرمین تھے, نہ فیڈرل کیبنٹ کی وہ سربراہی کر رہے تھے, نہ پنجاب کی حکومت میں وزیر اعلیٰ تھے. تو پریشر ڈالنے کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مافیاز کا ہم جو ذکر کرتے ہیں, کارٹلز کا ذکر کرتے ہیں, ان کا تو ہر ایک کا انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن جو کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, جن کی ذمہ داری ہے, اصل ذمہ داری تو ان کی ہے. تو جہانگیر ترین کو بھی جہانگیر ترین نے 58 کروڑ کما لیے, تو جہانگیر ترین نے 58 یا کسی اور نے ایکس وائی نے کما لیے. بھائی ایکس وائی زی تو کمائے گا نا, کیوں بھائی حکومت ایک فیصلہ کر دی ہے تو گن پوائنٹ پر رکھ کے اگر اس نے کیا بھی تھا, تو جو ابھی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی دھمکایا کیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا. آپ حکومت میں جب آتے ہیں تو میں خود حکومت میں رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کارٹلز کا پریشر کیسے آتا ہے, سب پر آتا ہے. آپ ای سی سی کے ممبر ہوتے ہیں, ہر 2 ہفتے کے بعد سمریز آتی ہیں, کبھی گیس کی آتی ہے, کبھی فرٹیلائزر کی آتی ہے, چینی کی آتی ہے, رائس کی آتی ہے, ہر چیز کی آتی ہے, اور پریشر بھی آتا ہے. آٹو سیکٹر سے بھی پریشر آتا ہے, ایویشن انڈسٹری والوں کو بھی پریشر ہر ایک کا آتا ہے, دبا کے پریشر آتا ہے, ڈرایا دھمکایا اور چمکایا سب کچھ جاتا ہے. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. تو سمیع صاحب ٹو آنسر یور پوائنٹ, یس ہم تو بہت خوش ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا ٹو بی فیئر کہ اس میں اگر یہ معنی خیز تبدیلی ہوتی ہے اس رپورٹ کے بعد, جس میں چاہے وہ پچھلی حکومتوں کی وقت کی بات ہو, تو سب کو سامنے لایا جائے, اس کو میں آپ کو کہیں گے کہ بالکل یہ آنا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو سکون تو ملے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی
بلینز آف روپیز کی ہیرا پھیری ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکل کے جاتا ہے، تو جن کی جیبیں بھری جاتی ہے ان کا تعلق ملکیت ہے۔ ٹھیک، اچھا بالکل، یہاں تک تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے زبیر صاحب، یہاں تک تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر حکومت پریشانی میں جاتی ہے، عمران خان صاحب اپنی اکثریت لوز کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کرونا وائرس کا ایشو ہے اور بہت سارے الیکشن نئے کرانا بھی لگتا ہے بڑا مشکل ہے، تو کوئی کنسنسس بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا اس وقت اپوزیشن میں بھی، اس حوالے سے کوئی ایک جامع پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ کون، اگر اپوزیشن کوشش کرتی ہے اپنا وزیر اعظم بنانے کی، کہ ان کا کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے، حکومت کیسے بنے گی، تو انسرٹینٹی جو ہے پولیٹیکل، وہ نہیں آپ دیکھتے کہ وہ زیادہ بڑھے گی اور ایک مشکل صورتحال ہوگی ساری، پھر اس میں سپریم کورٹ بھی جمپ ان کر سکتی ہے، وہ بھی اپوزیشن سوچ رہی ہے ان باتوں پر بھی؟ اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی یہ چاہتا ہے اس وقت کہ اس وقت اکھاڑ پچھاڑ ہو۔ کرونا وائرس میرا خیال ہے سب سے ڈیڈلی وائرس ہے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، اور جنگ تو اس پر لڑتی ہے، اور اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے آئندہ چند ہفتوں میں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں اس قسم کے اثرات نہ ہوں جیسے یورپ میں اور امریکہ میں ہوئے ہیں، چائنا میں ہوئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن ہوئے کہ پاکستان، مطلب ابھی تو ماحول یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ مل سکے تو الیکشن کی بات ہے، ابھی تو اسمبلی کمپلیٹ کرنا ہی پاسبل، بہت ہی ایسے اس ماحول میں تو پاسبل نہیں ہے۔ اچھا سمیع بھائی، مجھے بریک پر جانا ہے، 1 سے 2 منٹ رہ گئے، میں ایک سوال محمد زبیر صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ چوری کی ہے تو صرف آپ نے ان کو سزا دینے کے بجائے ان سے پیسہ ریکور کرنا چاہیے، ابھی بھی وہ یہی بات کہتے ہیں، ان کے وزراء یہ بات کہتے ہیں، تو محمد زبیر صاحب یہ بتائیے گا 25 تاریخ کے بعد جب مفصل رپورٹ سامنے آ جائے گی اور اس میں کردار بھی سامنے ہوں گے، کس نے کتنی یہاں پر چوری کی ہے، ایک طریقے سے میں چوری اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ منافع خوری ہے ایک طریقے سے، تو آپ لوگ اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ جتنی بھی منافع خوری کی گئی ہے اس کو ریٹرن کیا جائے، اس کو واپس کیا جائے، کیونکہ ابھی صرف ہر چیز قانون کے تحت ہونی چاہیے، جس طرح ابھی ہم بات ایک تو میں یہ واضح کرتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی، آپ سب سے بڑی نارمل چیز ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں ECC میں یہ ہر روز کی، ہر 10 دن بعد کی ایک سچویشن ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہر مہینے ECC میں ایک پریزنٹ کیا جاتا ہے قیمتوں کے حوالے سے، ہر اسینشل آئٹم کا اسٹاک پوزیشن کے حوالے سے، آگے 2-3 مہینے میں کنزمپشن پروڈکشن کے حوالے سے، اور پھر کیا صورتحال نظر آ رہی ہے 3-4 مہینے کے بعد، تاکہ کسی وہ فیصلہ کر سکے کہ وہ شارٹیج نظر آ رہی ہے تو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا جائے، اگر سرپلس نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو سرپلس سے ہینڈل کریں گے، اور جب بھی سرپلس ہوتا ہے اور ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کارخانہ یہ چیز کرتی ہے کہ ایکسپورٹ کرنے سے استحکام آئے گا مارکیٹ میں، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر میں ایکسپورٹر ہوں، میری کاسٹ آف پروڈکشن تھی 100 روپے ٹن کے ساتھ کے طور پر کسی کی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہے 90 روپے، میں کہوں گا میں کیوں ایکسپورٹ کروں بھائی، میرا تو نقصان ہوگا، وہ جو 10 روپے کا فرق ہے وہ اس کو آپ سبسڈی کہتے ہیں، میرا حکومت کہتی ہے کہ اچھا آپ کی کاسٹ تھی 100 روپے، انٹرنیشنل پرائس ہے 90 روپے، تو میں حکومت سے پاکستان آپ کو 10 روپے دوں گا تاکہ آپ کو لاس نہ ہو اور آپ بھائی خدا کے لیے بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اپوزیشن کس طرح سے بیہیو کرے گی ابھی آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب واپس آئیں گے بریک سے، تو ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جب انٹرا الیکشن ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف میں اور اس وقت بھی جہانگیر ترین صاحب کو سیکرٹری نامزد کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی وجیہ الدین صاحب نے کہا تھا کہ یہ دھاندلی کی وجہ سے ہوا ہے، پھر کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی وجیہ الدین صاحب نے کی تھی، اس وقت ایکشن نہیں لیا گیا، اس دفعہ ایکشن لینے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ نعیم اصغر ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور جو آج پورٹ اینڈ شپنگ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے، لیکن سمیع ابراہیم صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی معاملات ہیں عمران خان صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب کے، جس کی وجہ سے یہ رپورٹ پبلک کی گئی ہے، رپورٹ ویسے ہی لیک ہو چکی تھی، تو اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کو پبلک کرنے کے علاوہ، اور پھر اب حکومتی نمائندے اس کو اپنے فیور میں لے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت نے نام سامنے لے کر آئی ہے، جس طرح سے رپورٹ سامنے آئی منون اسی کو طرح سے اس کو پبلک کر دیا گیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ
اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے, اس کی وجہ وہ چیز نہیں ہے جو رپورٹ کے اندر ہے؟ دیکھیے, میڈیا عمران خان صاحب کے خلاف ہے, ہاسٹائل ہے, اس لیے کہ میڈیا کو کچھ نہیں ملا. جو ہمیشہ سے ماضی کی حکومتیں دیتی تھیں, منہ بھرتی تھیں, سیٹھ بھی راضی, بڑے بڑے ڈائریکٹر بھی راضی, سرکاری دوروں پہ جاتے تھے اینکرز, بے پناہ مراد ملتی تھی, کھانے ملتے تھے, وہ تو نہیں ہوا. تحریک انصاف نے, عمران خان نے تو کیا نہیں. پی ایم ہاؤس آپ جاتے ہیں, میں کئی دفعہ گیا ہوں, کپ چائے کا بھی نہیں ملتا. اگر ایک کپ چائے کا زیادہ سے زیادہ مل جائے گا, بسکٹ وسکٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ کہنا, اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ جی وہ کیونکہ لیک ہو گئی تھی. حامد میر صاحب نے تو ٹویٹ ہی کر دیا ایک شو کا نام لے کے, کیونکہ وہاں پر لیک ہوئی تھی تو اس لیے حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اگر اتنی بے بس یہ حکومت ہے کہ ایک چینل کا بندہ, ایک تو یہ چینل نے لیک نہیں کی, یہ بالکل بے بنیاد ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے, یہ نون لیگ کا پروپیگنڈا ہے, یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں, کسی جرنلسٹ نے کوئی تیر نہیں مارا. یہ رپورٹ گورنمنٹ نے خود, شہزاد اکبر صاحب نے بھی بتایا, عمران خان صاحب کے آرڈر پر لیک ہوئی ہے. اس کا ایک پورا, اس کی ایک وہ کرونالوجی ہے. اگر آپ دیکھیں, ایک کمیٹی بنتی ہے, پھر دوسری کمیٹی بنتی ہے, پھر اس کے ٹرمز آف ریفرنس, پھر اس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ, پھر عمران خان کی ساری کی ساری سٹیٹمنٹس کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تو صحافی, انہوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ تو کیونکہ اتنے زیادہ لفافے پھٹتے ہیں, اتنے زیادہ, یہ ایوری تھنگ از سو مچ پیڈ. اور یہ چینلز جو ہیں, یہ اس وقت کوئی انفارمیشن دینے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ نیریٹو بنانے کا ذریعہ ہے. عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں, یہ وہ جو سارے کالم نگار ہیں, میں اب کسی ایک کا کیا نام لوں, یا وہ جو سارے اینکرز ہیں, وہ بیٹھ کر توا بجاتے ہیں, اور اگر ان سے کچھ کہا جائے جواب میں تو پھر کہتے ہیں کہ جناب کورٹ میں چلے جائیں, اس لیے کہ ہم تو بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کیمپین چل رہی ہے. یعنی خود جو مرضی بات کریں لیکن کسی دوسرے کو. تو پہلی جو بات آپ نے کی ہے نا کہ جی یہ تو ایک لیک ہوئی ہے, بالکل ابسرڈ ہے. یہ آپ ایک بی ایس ٹاک ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ میڈیا کی لیک ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کو کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک نان الیکٹڈ آدمی تھے, اور وہ ان کا بہت انفلوئنس تھا. تو وہ بہت سارے لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے, اعظم خان صاحب خوش نہیں تھے. اور کیونکہ پھر اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو گورنمنٹ میں لے آئیں, کیونکہ وہ آگے کہتے تھے کہ ہمیں ایکسپرٹس کو لانا چاہیے. اور یہاں پر ہمیں پتہ ہے پاکستان میں ایکسپرٹس کا کیا مطلب ہے. آپ اپنے کرونیز کو, اپنے دوستوں کو بڑا اس کسی بھی فیلڈ کا ماہر بنا کے لے آتے ہیں, انہیں ایڈوائزر بنا دیتے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ, اور پھر وہ بیوروکریسی پر آ کے حکومت کرتا ہے. طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف تھا. شہباز شریف صاحب نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو 19ویں گریڈ کے آدمی تھے نا, ان کو 21ویں 22ویں گریڈ میں لگا دیا تھا, اور تاکہ وہ ان کا ہمیشہ تابعدار رہے. تو یہ ویسے ہی بیوروکریسی سے باہر کے لوگ لانا چاہتے تھے, اس کو بیوروکریسی نے ریزسٹ کیا. تو یہ تھا معاملہ, یہ بھی جو انٹرنل چیز تھی وہ تھی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ نمبر گیم کم ہونے کے باوجود عمران خان نے اس رپورٹ کو پبلک کیا. ابھی بریک پر جانے سے پہلے محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور وہ, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, وہ اپوزیشن کے چند ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑی کھل کے کھری بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی سبسڈی کا فارمولہ بتایا انہوں نے کہ جی وہ کاروبار ہوتا ہے, اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر حکومت آتی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ پرائیویٹ کاروبار پاکستان کے کیا سارے ان میں سبسڈی ملتی ہے؟ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی. آپ سبسڈی صرف ان کو دیتے ہیں جو ایم این ایز ہیں, جو حکمران خاندان ہیں. شوگر میں وہ ہیں تو وہ سبسڈی لے جاتے ہیں. اب ٹیکسٹائل والے بھی جو ہیں, ایک بہت بڑا مافیا ہے, چینل وینلز بھی ان کے پاس ہیں, وہ بھی آ کے 2-2 سال کے بجلی کے بلوں میں رعایت لے جاتے ہیں. کس کو نہیں ملتی رعایت؟ وہ غریب دکاندار ہے جو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کو انکم ٹیکس بھی تنگ کرتی ہے آ کے. ابھی میں نے کل بھی یہ سینیریو پینٹ کیا تھا سلمان. اس وقت کاروبار بند ہیں, اس وقت لوگوں کے پاس جو سیلریز جو ایک چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 جن کے پاس ملازم ہیں, وہ بزنسز بند ہیں. وہ کہاں سے ان کی تنخواہ دیں گے؟ کیا گورنمنٹ اب ان کو سبسڈی دے رہی ہے؟ تو یہ سبسڈی کے نام پہ کرپشن ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو سارا کرائسس ہے, عمران خان نے اس رپورٹ کو پبلک کیا ہے, اینڈ ہی از آل آؤٹ ٹو گو اینڈ پنش دیز پیپل, تاکہ پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جن لوگوں کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ اپنے کاروبار کی پروٹیکشن کرتے ہیں, اپنے بزنس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. آپ دھرنے کے دنوں کی تقریروں کو یاد کریں, کیا کہہ رہا تھا عمران خان کہ میں اس ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں جو گراس روٹ لیول پر لوگوں کو اونرشپ ملے, اور اگر سبسڈی ملے تو اس غریب آدمی کو ملے, جو اس کسان کو ملے جو اس زمین کا سینہ چیر کے میرے اور
آپ کے لیے پھل اور فروٹ پیدا کرتا ہے، یا اس فیکٹری والے کو ملے جو وہاں پر مزدور ہے، جو محنت کر رہا ہے، پتہ نہیں کس ٹیمپریچر میں محنت کر رہا ہے، اور جو بینیفٹ ہے اس فیکٹری کا وہ اس کو نہیں ملتا۔ یہ عمران خان اس لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو یہ پروپیگنڈا تو بہت ہوگا۔ یہاں پر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اس لیے کہ اس نے غریب آدمی کی بات کی تھی۔ آج بھی یہ کہتے ہیں انہیں جی دیکھو جی اس نے کیا کیا، لوگوں کو جی گنڈا بنا دیا، لوگ گھساتے تھے، لوگ یہ کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ گھساتے تھے جو ستائے ہوئے لوگ تھے، جن کو ایکسپلائٹ آپ کر رہے تھے۔ یہ پاکستان میں جنگ دو طبقوں کی ہے، ایک غریب طبقہ اور ایک امیر طبقہ۔ یہ امیر جس پارٹی میں بھی ہوں یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، قانون سازی ایسی ہوگی، SRO اس طرح سے نکلیں گے کہ فائدہ انہی کو ہوگا۔ سلمان یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کرائسس میں۔ تو یہ کہنا کہ جی میڈیا نے، یہ میڈیا کیا، یہ تو سرمایہ داری نظام کو، کرپٹ بلیک منی کو فروغ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ آپ جائیں نا ذرا کھاتے کھولیں نا چینلز کے کہ کہاں سے پیسے آئے، کتنے بزنسز ہیں۔ ہر چینل جو بڑا ہے اپنے دفتر کے سامنے سڑک پہ پارکنگ لگاتا ہے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ مجھے یاد ہے ڈیوس روڈ سے جب ہم گزرتے ہیں، اگر جنگ اخبار کا ٹرک آ رہا ہو تو پوری ڈیوس روڈ رک جاتی ہے، نیوز پرنٹ لے کے آ رہا ہو، وہاں پر آپ گزر نہیں سکتے۔ یہ اپنی مرضی سے آگے سیمنٹ کے بلاکس ڈال لیتے ہیں۔ میں کیا چیز آپ کو بیان کروں؟ تو یہ چھوڑیں میڈیا کو، لیکن عام آدمی، میری سڑک پہ جس بندے سے بھی بات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ جنگ ہے کس کے درمیان۔ کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان، بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن۔ ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات۔ رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433۔ لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377۔ جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے۔ صبح 10 بجے، صبح 11 بجے، شام 7 بجے، رات 8 بجے، رات 10 بجے اور رات 11 بجے۔ تو جڑے رہیے بول کے ساتھ، کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان۔